اپنے کاندھوں پر اٹھا کر عاجزی کا پیکر بن کے دبے لچے قدموں کے ساتھ مسجد حرام میں حاضری دیتا ہے، جہاں ارمانوں کا، تمناؤں کا اور خواہشات کا ایک سمندر اس کی سوچوں میں روا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے بیت اللہ کی زیارت کرنے کا وہ مشتاق ہوتا ہے۔ بیت اللہ پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی یہ دعائیں اس کی زبان سے ادا ہوتی ہیں جو وہ سوچ کے آتا ہے۔ بیت اللہ کے پر نگاہ پڑنے کے بعد ناظرین اس کے خیال میں یہ بات ہوتی ہے، اس کے ذوق میں یہ بات ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کرنا ہے، اب میزاب رحمت کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رکن یمانی پر 70,000 فرشتوں کی آمین میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، مقام ابراہیم کو سجدگاہ بنانا ہے، زمزم سے فیضیاب ہونا ہے، اور صفا و مروہ کی سعی کی سنت کو اپنانا ہے۔ وہیں ہر مسلمان کی یہ چاہ بھی ہوتی ہے کہ جنت کے یاقوت، جنت کے موتی، جنت کے پتھر یعنی حجر اسود کی زیارت کرنی ہے، اسے چھونا ہے، اسے بوسے دینا ہے اور اپنے گناہوں کی میل کو دھونا ہے۔ یہ وہی حجر ناظرین جسے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے نصب کیا، جو آغاز طواف کی علامت بنا۔ جنت کے اس پتھر کا مقام و مرتبہ وہ ہے ناظرین کہ اس کو چھونا، اس کو چومنا گناہوں سے پاکی کا سبب بنا، یعنی جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جایا کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بلکہ اس حجر کی فضیلت ناظرین ایسی ہے کہ اس حجر کے قریب جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اسے قبولیت کے پر لگ جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے جسے بروز محشر آنکھیں اور زبان عطا ہوں گی ناظرین، آنکھیں اور زبان عطا ہوگی، اور وہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے اسے مس کیا ہوگا گواہی دے گا۔ حجر اسود کا مقام، اس کے مرتبے، اس کی فضیلت کے لیے ناظرین صرف یہی سمجھ لینا اور یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ جنت کا وہ پتھر ہے جسے جنت کے مالک و مختار سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور لمحہ مبارک یعنی اسے لمس بھی عطا کرتے ہیں، اور بار بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور لمحہ مبارک کو اس نے بوسے دینے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ یوں کہیے ناظرین کہ ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمس کے فیضان نے حجر اسود کو رہتی دنیا تک غلاموں اور عاشقوں کی عقیدت کا مرکز بنا دیا، اور دوسری طرف خود اس حجر کو جلنے اور ڈوبنے سے بھی مکمل طور پر محفوظ کر دیا۔ اور نہ صرف یہ ناظرین کہ حجر اسود کو محفوظ کر دیا، بلکہ اب جو مسلمان جنت کے اس پتھر کو چھو لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی گناہوں سے پاک کر دے گا، اور جو حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبولیت کی سند دے کر محفوظ کر لے گا۔ ناظرین کرام، حجر اسود قدرت کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو طوفانوں اور سیلابوں کی وجہ سے کئی مرتبہ نقصان پہنچا، اور اس پر کئی مرتبہ دشمنوں نے حملے بھی کیے، کئی مرتبہ اسے توڑا گیا، جلایا گیا، کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی، پورا اسٹرکچر تباہ ہوا، یہاں تک کہ حجر اسود کو توڑا گیا، اسے خانہ کعبہ سے جدا کیا گیا۔ یہاں تک ہوا ناظرین کہ 317 ہجری میں کرامتی حرم پاک میں کچھ تو خون کا بازار گرم کرتے ہیں، خانہ کعبہ سے اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی 22 برس کے بعد حجر اسود خانہ کعبہ سے آ کے ایسے ملا جیسے بچہ اپنی ماں سے جدائی کے بعد ملتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے ناظرین کہ آج صدیاں بیت گئی ہیں، میں اسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دستہائے مبارک کا فیضان ہی سمجھتا ہوں کہ جنت کے پتھر حجر اسود کو جو منصب عطا ہوا تھا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دستہائے مبارک سے خانہ کعبہ میں جس جگہ وہ نصب ہوا تھا، آج بھی صدیاں بیتنے کے باوجود جنت کا یہ حسین پتھر اسی طرح اسی جگہ خانہ کعبہ کی عمارت میں نصب ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کا وفاداری کا عہد کر کے حلف وفاداری اٹھاتا ہے، تو حجر اسود گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلف وفاداری اور اظہار محبت کا رتبہ رکھتا ہے، اور حجر اسود کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں۔ یہ جنتی پتھر ناظرین دنیا کے ہر مسلمان، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ہر ایک کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے، جسے دیکھنے، جسے چھونے اور جسے چومنے اور جس کے قریب جا کر دعا کرنے کا ہر مسلمان جو ہے تمنائی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بس وہ موقع عطا کرے سانسوں کو کہ ہم بھی سب مل کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور جا کر حجر اسود کو انشاءاللہ بوسہ دیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آپ رہیے گا، بڑا ہی انفارمیٹیو پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج میں جب حجر اسود کی ظاہر پوری تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں ایک بات جو میں نے جملہ ابھی ادا کیا، یہ قدرت کا کیسا نظام ہے، پتھر تو پتھر ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن یہ پتھروں میں وہ پتھر جسے جنت سے ظاہر اتارا گیا، اور کیا اسے شرف عطا کیا گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اس نے بار بار سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، رخ انور کی، بار بار دستہائے مبارک کو بوسے دیے ہیں، لمحہ مبارک کو بوسے دیے ہیں۔ لیکن کمال دیکھیے آپ
کہ اتنی افتاد آنے کے باوجود بھی یہ اپنے مرکز سے جدا نہیں ہوا. میرا خیال ہے اس سے بڑی اسے کیا کہیے گا آپ, اسے فیضان کہیے گا, کیا کہیے گا. لیکن آغاز کرتے ہیں, مقدسات کیا ہیں یہاں سے, اس کی اہمیت کیا ہے, بالخصوص حجر اسود کیا, یہ بتائیے ہمیں اس کی تاریخ کیا ہے, اور یہ بھی بتائیے کہ خانہ کعبہ میں کیوں نصب ہوا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کس طرح یہ جنت کا پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر اتارا گیا, پھر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ پر نصب فرمایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حجر اسود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور آغاز یہ ہے کہ مقدسات کی اہمیت کیا ہے. جنید بھائی, مقدس ہونا یہ دراصل نسبتوں کا کمال ہے. واہ. جس چیز کی نسبت جس قدر زیادہ بابرکت شے کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ اسی قدر مقدس ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ, یعنی نسبتیں مقدس بنا دیا, نسبتیں مقدس بناتی ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. وہ پتھر جو کسی ناپاک مقام پر لگا ہو, ہم وہاں پر ننگے پیر جانا پسند نہیں کرتے, اور وہ پتھر جو کسی مسجد اور پاکیزہ مقام پر ہو وہاں چپل پہن کر نہیں جایا جاتا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور پر چڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طویٰ. فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ اپنی نالین پاک کو اپنے قدموں سے جدا کر لیجئے, اب آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہونے لگے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مبارک پتھر جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ ہوئی, پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بھی اس مقام پر نالین پاک کو الگ کرنے کا حکم دیا. پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ان مقدسات کو شعائر اللہ بھی کہا گیا. شاعر شاعرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نشانی. ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا, فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو پروردگار عالم دلوں کے تقوی کے طفیل عطا فرماتا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ بھی دو پہاڑیاں ہی ہیں, پتھر ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں شعائر اللہ قرار دے دیا. حضرت سلام اللہ علیہ کے قدموں کی برکت. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. وہ قربانی کا جانور جو اللہ کے نام سے منسوب ہو گیا, اس کے گلے میں ڈالے جانے والا پٹا, یہاں تک کہ وہ مبارک مہینہ کے جس کو اللہ رب کریم نے حرمت عطا فرمائی, فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اس کی حرمت کو پامال نہ کرو. چاہے زمزم کو دیکھیں, چاہے زمزم کو آپ دیکھیں, ان کے قدمین شریفین سے جاری ہوا. فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. فرمایا کہ قربانی کا جانور جو اللہ کے نام سے منسوب ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور پھر آج پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے, مقام ابراہیم ہے نا, تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی سجدہ گاہ بنا دیا, ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کی نسبت سے وہ سجدہ گاہ بن گئی. کل امتوں کے لیے اللہ رب کریم نے اس کو سجدہ گاہ بنا دیا. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا کہ اس مبارک پتھر کو جائے نماز بنا دیا. اور جنید بھائی آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ امت, یہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے, فرمایا امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک ان مقدسات کی حرمت کی تعظیم. آج اگر حرمین طیبین میں ان مقدس مقاموں کی حرمت کو پامال کیا گیا تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی. یہ پوری امت مسلمہ الارمنگ سچویشن ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام المؤدبین حضرت بشر حافظ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اللہ کے نام کی نسبت سے تقدس حاصل ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ رب کریم اولیاء کا امام بنا دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے 4 ارکان ہیں. ایک رکن حجر اسود کہلاتا ہے, اس کے ساتھ رکن عراقی ہے, رکن شامی ہے, اور پھر رکن یمانی ہے. ان چاروں ارکان میں سے ایک رکن جہاں سیاہ پتھر حجر اسود منسوب کیا گیا اسے حجر اسود کا رکن کہتے ہیں. اسی حدیث میں الرکن المقام الحجر الحجر الاسود یاقوت من یواقیت الجنہ یہ کلمات ہیں. اس حجر اسود کا نام لیا جاتا ہے جنت کا یاقوت ہے. اور اس کا سائز سفید یاقوت, اس کا سائز تقریباً 1 فٹ ہے. سیاہ اور سرخی مائل پتھر, اس کے گرد ایک چاندی کا حلقہ بنا ہوا ہے. اور یعنی حج بیت اللہ میں اور عمرہ کرنے میں اس کی جو حیثیت ہے وہ مناسک حج اور مناسک عمرہ میں سے کچھ یوں ہیں کہ مسلمان اس کو چوم کر یا اس کا استسلام کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی چھڑی سے یا اپنے ہاتھ سے اس کو بوسہ دینے کے بعد یہاں سے خانہ کعبہ کے طواف کا آغاز یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کو زمین پر اتارا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام, جی حضرت آدم علیہ السلام, اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ یعنی جب یہ ان کے ساتھ زمین پر نازل کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جنت میں آدم علیہ السلام کی خدمت بطور ایک فرشتہ کیا کرتا تھا. اور بعد میں جب زمین پر آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو ایک یاد کے طور پر نازل کیا کہ وہ اس کو دیکھ کر یاد کرتے رہیں کہ مجھے جنت سے لے کے آگے. پھر مقام ابراہیم علیہ السلام اور مقام حجر اسود کے درمیان کا جو پورشن ہے یہ نہایت
ہی بابرکت اور متبرک اس لیے ہے کہ اب اس مقام کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد اس مقام کی تعمیرات میں حصہ لیا. طوفان نوح کے وقت اس کو جبل ابو قبیس میں محفوظ کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے بیٹے ایک ایسی علامت تلاش کرو بطور پتھر کہ ہم اس کو یہاں پر نصب کر دیں اور یہ یہاں سے نقطہ آغاز بن جائے کہ لوگ یہاں سے خانہ کعبہ کا طواف کیا کریں. اس مقام کو جب یہاں نصب کر دیا گیا, اس پتھر کو یہاں لگا دیا گیا, تو اب قیامت تک کے لیے یہ اہل امت کے لیے, امت مسلمہ کے لیے نقطہ آغاز ہے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں عبادت. میں اسے پھر علامہ صاحب دستے فیضان ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام, بس دست ہائے فیضان ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ کہوں کہ آپ نے جو اس پتھر کو حجر اسود کو نصب فرمایا, آپ دیکھیے کہ صدیاں بیت گئیں, ہزاروں سال بیت گئے, کیا کچھ ہوا, طوفان حوادث آئے, سب کچھ ہوا, لیکن یہ اپنی جگہ موجود ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے, ایک واقعہ بڑا حسینہ بھی بالکل ربط بن گیا ہے وہ, کہ جہاں پہ میرے خیال تصور میں آپ ہمیں وہاں لے چلیں کہ سرکار علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 35 برس ہے, سیلاب نے خانہ کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا دیا اور پھر خانہ کعبہ کی ظاہر تعمیر ہوتی ہے. اب ایک رفت پیدا ہوتی ہے جہاں قتل و غارت گیری کی بات آ جاتی ہے, حجر اسود کو نصب کرنے کی بات ہے. ذرا اس واقعے کے بارے میں بتائیے. اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد ہی حبیرہ یا حبیرہ بن وہب مخزومی شاعر جو ہیں, انہوں نے ایک قصیدہ بھی کہا تھا, وہ کیا تھا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدسات کا ذکر کیا گیا اور بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ رب کائنات نے خود قرآن مجید فرقان حمید جن آیات طیبات کی تلاوت کی گئی, مقدسات کا ذکر کیا گیا, یہ اس لیے کہ امت کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو. بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ, وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے آل کے جو مقدسات تھے ان کو اللہ کے فرشتے اٹھا کے لا رہے تھے. اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قمیص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی. اللہ. تو مسلم بات ہے کہ مقدسات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق رکھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے خود اس کا ذکر کیا ہے. پھر تابوت سکینہ کو اٹھا لیا, تابوت سکینہ کا ذکر کر رہا ہوں میں, اور یہ دیکھ لیجیے آپ کہ انہی میں سے مقدسات میں سے مقام ابراہیم ہے اور ایک حجر اسود ہے. حجر اسود کا ذکر کیا گیا, اس کی فضیلتوں کا ذکر کیا گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہے, اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا ہے. ایک خاتون آتا ہے کہ وہ لوبان وغیرہ جلا رہی تھی اور خانہ کعبہ کی کھڑکیوں کو آگ لگ گئی اور کھڑکیاں ساری کی ساری جل گئی. اس کے بعد جو ہے بہت بڑا ایک طوفان آیا, سیل عوارم جسے کہا جاتا ہے, سخت قسم کا طوفان, اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں انتہائی کمزور ہو گئی. تو قریش نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے. تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا, ہر قبیلہ اس کے اندر حصہ ملا رہا تھا, لیکن باہمی طور پر یہ طے کیا کہ ہم اس کے اندر حرام مال نہیں لگائیں گے, جوئے کا مال, سود کا مال, دوسری چیزوں کا مال. یعنی یہ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت ہے لیکن پھر بھی اتنا فرق ان کو پتا ہے کہ اللہ کے گھر کو جنید بھائی حرام مال سے تعمیر نہیں کیا جاتا. آج ہم کہتے ہیں کہ سارا کالا جمع کرو, اس کو وائٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ مسجد تعمیر کر دو, اللہ نہیں تعمیر کریں گے, اللہ کے گھر کو ہم پاکیزہ مال سے تعمیر کریں گے. اور یہی وجہ ہوئی کہ یہ جو حتیم کعبہ ہے, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ تھا اور اس کو باہر رکھا گیا, ان کے پاس مال حلال نہیں تھا اور چھت اس پر یہ مکمل نہیں ہو سکا. اس کے بعد یہ ہوا کہ سیلاب جب آیا, سیلاب آنے کی وجہ سے جب تعمیر کعبہ ہوئی, تعمیر کعبہ کے بعد آخر جب مرحلہ آیا کہ بھئی حجر اسود جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ چونکہ ایک اعزازی چیز تھی, آنر تھا. اچھا تعظیم ان کے ذہن میں بھی تھی, بالکل اسی طرح سے تعظیم تھی اور ہر ایک اعزاز سمجھتا تھا, بالکل ہر ایک سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا, ہمارے قبیلے کے لیے اعزاز ہوگا کہ ہم جو ہے حجر اسود کو نصب کریں. اب جنگ و جدال کی طرف تلواریں نکلنے پڑی اور لڑائی جھگڑا فساد ہونے لگا کہ کون نصب کرے گا, میرا خاندان میرا قبیلہ نصب کرے گا. اس کے بعد آخر کے اندر انگلیاں ڈبو کے خون میں نا کہ فیصلے کیے تھے, کچھ اس طرح کی بات بھی کچھ ہوئی تھی. بس انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے ہر صورت کے اندر کریں گے. آخر کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا, ایک سمجھدار آدمی نے یہ کہا کہ بھائی لڑو نہیں, قتل و قتال کی طرف نہیں جاؤ, صبح کے وقت جو سب سے پہلے شخص داخل ہوگا خانہ کعبہ کے اندر, فرمایا کہ وہی ہمارا عادل ہوگا اور اسی کو ہم اپنا حکم بنائیں گے. اب ڈیوائن ڈیسیژن جو ہے وہ ایکٹیو ہونے والا ہے. بالکل. اور اس کے بعد صبح کے وقت جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. اس کو میں اشعار کی صورت کے اندر آپ نے جو کہ ذکر فرما دیا ہے, تو حبیرہ بن وہب مخزومی نے جو ہے اشعار کہے, اس نے کہا تشاجرت الاحیاء فی فضل خطہ جرت بینہم بالنحس من بعد اسعدی, کہا کہ جب قبیلوں کے درمیان اس کام کے اندر, اس فضیلت کے اندر, تنصیب کے اندر جو ہے ایک اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑا ہونے لگا, اور ان کے اندر جو اللہ نے سعادت دی تھی اس سعادت کے بعد نحس و نحوست پیدا ہونے لگی, لڑنے لگے آپس میں. طلاقوا بها بالبغض بعد مودۃ واوقد نارا بینہم شر موقدی, اور فرمایا کہ آپس میں محبت اور مودت پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک طوفان اور فساد کی آگ بڑکنے لگی. فلما رأینا الامر قد جد جدہ, فرمایا جب معاملہ بہت بڑھ گیا, ولم یبق شیء غیر السل المہندی, اور تلواریں نکلنے کے سوا کوئی بھی راستہ نہیں بچا, تو آخر کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ رد
رضینا وقلنا العدل اول الطالع یجیء من البطحاء من غیر موقر. آؤ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو عادل اور اپنا حاکم بناتے ہیں جو صبح کے وقت سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا. اللہ اکبر. العدل اول الطالع, جو سب سے پہلا آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ یجیء من البطحاء, فرمایا کہ اس مقام سے باب صفا سے داخل ہوگا. وفا جاءنا هذا الامین محمد فقلنا رضینا بالامین محمدی. اللہ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ محمد آ گئے. اللہ 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 سبحان اللہ. اور سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے یہ ہمارے حق. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کو جمع کیا. فرمایا حلم الصوب, فرمایا کپڑا دو, اپنی چادر مبارک دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا, اس کے کونے تمام سرداروں کو پکڑائے, اعزاز و اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ لے کر جا رہے. جب وہاں پر پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کریم سے حجر اسود کو یہ اعزاز بخشا. آپ فرما رہے تھے کہ کیا وجہ ہے, کیا علت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے اور حجر اسود کو وہاں نصب کیا گیا. حضور کے لب بھی لگے, حضور کے ہاتھ بھی لگے, جس کی برکتیں آج تک ہیں. تبھی سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ. اگر حضور کے لب نہ لگتے تو عمر بھی کبھی نہ چومتا. ایک جملہ عرض کروں میں, آپ کی بات سے آ گیا, آپ ہی کا فیضان ہے اور آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں. یہ کیا ماجرا تھا کہ یہ اتنی رفٹ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا؟ ڈیوائن ظاہر فیصلہ تو ہے, قدرت کی طرف سے ہے, لیکن میں بات سمجھتا ہوں یہ حجر اسود لمس کو پہچانتا ہے. جس جد نے لگایا تھا وہ لمس اسی لمس سے لگنا تھا جس لمس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل کیا تھا. تو کیسے ممکن ہوتا کہ لمس ابراہیم علیہ السلام کا ملا اور کسی اور کے ہاتھ سے لگ جائے؟ جن کا لمس ہے انہی کی ہاتھ لگائے گی. علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے, ایک اب جو اس میں ایک بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ اس کا مقام اور مرتبے کو کسی اور نے نہیں, سرکار علیہ السلام نے اپنی فرامین کی روشنی میں واضح کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے اہل بیت اطہار کو آپ لے لیں یا آپ صحابہ کرام کو اٹھا لیں, یعنی ہر ایک نے اس حجر کی انتہائی تکریم کی ہے. فضائل بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جنید بھائی بڑا خوبصورتی کے ساتھ حجر اسود کی فضیلت اور اس کے مقام کو اور اس کی تاریخ کو ہم دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور دیکھیں پتھروں کے جو ماہرین ہیں نا, کوئی پتھر اٹھا کے کہتے ہیں جی 1 لاکھ سال پرانا ہے, 2 لاکھ سال پرانا ہے, اس کو اٹھا کے میوزیم میں رکھ, کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں, اس کو اٹھا کے میوزیم میں سجا دو. لیکن اس پتھر پہ قربان جائیں کہ جس کا شجرہ نسب جا کے جنت کے ٹیلوں سے ملتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جس کے بارے میں آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کتنا پرانا ہے. اس کا شجرہ نسب جنت کے ٹیلوں سے ملتا ہے اور میرے رب نے اسے اٹھا کے بیت اللہ میں نسب کر دیا. اس کو کسی میوزیم کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیت اللہ کے دل میں ہے اور مقام یہ ہے. بیت اللہ کا قلب بنا دیا. ہاں, بیت اللہ کا قلب بنا دیا. اور اتنی عزت اور اتنی فضیلت, طواف شروع کرو گے تو حجر اسود سے شروع کرو گے اور رکو گے تو حجر اسود. ہاں, طواف ختم ہوگا تو حجر اسود پہ ختم ہوگا. اور بوسہ دے سکتے ہو تو بوسہ دو, اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو سلامیاں پیش کرو. یہ قیامت کے دن ہر سلام کرنے والے کی سلامی بتائے گا, بوسہ دینے والے کا بوسہ بتائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اشہدو ھذل حجر خیرن, اس کو اپنے نیک کاموں کے لیے گواہ بنا لو, اپنا گواہ بناؤ اس کو. فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِيًا يَشْفَى, قیامت کے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد کہ جن کا گواہ بنایا گیا تھا ان کے حق میں یہ شفاعت کر رہا ہو. اچھا, کہیں گستاخی نہ ہو جائے, میں بڑے احتیاط سے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اس روایت کو, کیونکہ لوگ روا روی میں پڑ جاتے ہیں, ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق, یعنی ایک روایت میں پڑھا تھا کہ جب آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں یا اپنا ہاتھ لگاتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ اپنا ہاتھ ملاتا ہے, اپنی شان کے مطابق. جی جی, بتائیے کیا معاملہ کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاوضہ, جسمانیت سے پاک, جی جس سے یہ مقام حاصل ہوا کہ اس نے جا کے بیت اللہ کو سلام کیا اور پھر اس کو ہاتھ لگایا. جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا فَإِنَّمَا يُفَاوِدُ يَدَ الرَّحْمَانِ, یہ مقام ایسا ہے کہ جیسے اس نے رحمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. یعنی وہ اس کی شان کے مطابق, اس کی شان کے مطابق. جیسے ہے نا آپ سجدہ کرتے ہیں تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں, وہ قرب بتانا مقصود ہے. اور یہاں پر بھی قرب بتانا مقصود ہے. ہاں, جسم مقصود نہیں ہے, یہ بتانا مقصود ہے کہ اسے ہاتھ لگانے والا خدا کے کتنے قریب ہو جاتا ہے. اچھا, وہ تو بتائیے کہ بروز محشر اسے آنکھیں دی جائیں گی, زبان دی جائے گی, وہ کیا ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو عینانی یبصر بہما, اس کی 2 آنکھیں ہیں, یہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب کو. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حجر اسود کو دیکھ رہے ہو, نانا حجر اسود بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. واللسان ینطق بہا, اللہ اس کو زبان عطا فرمائے گا, یہ اس کے ذریعے بات بھی کرے گا. یا اللہ یہ میرے پاس آیا تھا, یہ عزت سے آیا تھا, یہ غفلت سے آیا تھا, ہر ایک کی کیفیت کو بھی بتائے گا, یہ کس کس کیفیت کے ساتھ میرے ساتھ
ساتھ آئے گا اور ہر ایک کے حق میں گواہی دے رہا ہوگا. اور پھر اس کا منظر آپ دیکھیں. اس کا منظر ایک جملہ قطع کلام یہی وجہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک کو پہچان کے بھی نہ پہچانا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف لپکنے کی کوشش کی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکنے کی کوشش کی, بلکہ امام تو کسی معاملے میں فیصلہ کرانا ہوتا تھا نا, کسی کو کہتے تھے آؤ تمہارا میرا فیصلہ حجر اسود کر دے گا. حجر اسود کے پاس پہنچے تو جب امام کی گواہی دینی ہوتی تھی تو کہا جیسے سینے سے دھڑک کے دل باہر آتا ہے نا, ایسے یہ دھڑک کر امام کی طرف لپکتا. تو یہ پہچانتا ہے, یہ محمد عربی کو پہچانتا ہے. امام زین العابدین ضروری ہے کیونکہ فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں یقیناً اور آگے بات ہوگی, لیکن ایک بڑی اہم ترین بات میں چاہتا ہوں 2 جملوں میں آپ ضرور بتائیے. ایک جمع غفیر ہوتا ہے جب ماشاءاللہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. اب اتنے فضائل سننے کے بعد ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح سے میں بوسہ دے دوں, اور اس میں بھیڑ بھاڑ کو نہیں دیکھتے, ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرتے ہیں. یا کرنا کیا یہ درست ہے ایک بات, اس میں لوگوں کو گرا بھی دیتے ہیں, زیادتی بھی کرتے ہیں. دوسرے جو خواتین, اب جب مردوں کا اتنا اجرام ہوتا ہے تو کجا اس کے خواتین کیسے جائیں گی, تو خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, آپ دیکھیں اخلاقی اقدار میں اسلام میں ایک تو قدر یہ ہے کہ آپ کسی کو نفع پہنچائیں. اس سے بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو کم از کم کسی کو اذیت نہ دیں. آپ کسی کے پاس جو سو رہا ہو بیٹھ کے تلاوت نہیں کر سکتے, اور یہ مقام ہے کہ آپ اگر وہاں بیت اللہ میں موجود ہوں تو بھیڑ کا اندازہ لگائیں, اور بھیڑ کا اندازہ لگا کر پھر اس کی طرف بڑھیں. آپ کے کسی کو دھکے نہ لگیں, کسی کو کوہنی نہ لگے, خواتین کے پردے کا خیال رہے, اور پھر اس کے ساتھ آپ اس کو بوسہ دیں. اور میں اس اور اگر موقع نہ ملے بوسے کا, موقع نہ ملے تو آپ دور سے جا رہے ہیں. پیارے ہم جینے مرنے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہمارا عمرہ اور حج ہوا ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے استلام کیا, اپنی چھڑی سے اشارہ کیا, چھڑی سے استلام کیا, چھڑی سے استلام کیا, اپنے ہاتھ سے استلام کیا. تو آپ دور سے کھڑے ہوں, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کا استلام دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کا طواف کرتے ہوئے آپ اگر نہیں جا سکتے تو آپ یوں ہاتھ استلام کر لیں. اور یہ اس حدیث پر اپنی بات ختم کروں گا کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اس کو بوسہ دیا, اور بوسہ دینے کے بعد پھر اس پہ اپنی پیشانی رکھ کے سجدہ کیا, اور پھر کہنے لگے اس پر سجدہ کرتے ہوئے میں نے اپنے رسول کو دیکھا ہے. تو مستحب یہ ہے کہ جسے موقع نصیب ہو وہ اس کا بوسہ بھی لے, اور بوسہ لینے کے بعد اپنی پیشانی رکھ کے اپنے رب کو سجدہ بھی کرے. محبت والے جملے بھی کہہ دیجئے نا کہ تو ایک پتھر ہے. بتائیے نا ذرا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تو ایک پتھر ہے, نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے, تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. تو پھر وہاں پر سجدہ کرنے سے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور کی اللہ سے محبت ایسی تھی کہ حضور کہتے تھے زمین میسر ہو تو خدا کو سجدہ کرو, اور جنت کا پتھر میسر ہو تو خدا کو سجدہ کرو. اور خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے, پردے کا خاص خیال رکھا جائے, دور رہیں اور دور سے استلام کرنے زیادہ بہتر. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, بڑی خوبصورت منزل پہ آ گئے, اور انشاءاللہ چونکہ ظاہر سرکار علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے, یہ سب کچھ سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے. ناظرین یہ جنت کا پتھر کیا ہے, یہ بھی تو میرے سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے نا. اور اس جنت کے پتھر کو ہم اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ اسے لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا ہے. اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں تھوڑا سا اس آپ کو سوچ سے بھری ہوئی اور ایک درد سے بھری ہوئی تاریخ میں بتاتے ہیں کہ اس پتھر کے اوپر, جسے ہم جنتی پتھر کہتے ہیں ناظرین, اس کے اوپر کتنا ظلم و ستم بھی ہوا ہے, اور کس انداز سے اسے خانہ کعبہ سے 22 برس تک جدا رکھا گیا. لیکن اس سے پہلے ناظرین میں چونکہ مفتی صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر عمیر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخ میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حجر اسود پر ظاہر جیسا کہ کئی مرتبہ بشمول خانہ کعبہ ستم ہوا, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک بڑا کردار ہے اس حوالے سے, بلکہ تاریخ میں سب سے پہلے جو چاندی کا جو رنگ ہے جو حالہ یہ بنیادی طور پر حجر اسود کے لیے آپ نے بنایا. اچھا پھر اس کی ظاہر مرمت کرانا دیگر چیزیں, پھر سلطان مراد خان کے دور میں بھی جو ہے تعمیر کعبہ ہوئی, حجر اسود کی جو تنصیب ہوئی. ذرا بتائیے وہ پوری تاریخ کیا ہے. جنید بھائی ایک چیز کی صرف وضاحت کے ساتھ, وی ڈو ناٹ ورشپ دا بلیک اسٹون. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمارا یہ شو پوری دنیا کے اندر مسلم غیر مسلم تمام طرح آبادیاں دیکھتی ہیں, اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جی یقیناً. تو ہم ایک بنیادی بات یہ سامنے رکھ دیں کہ مسلمان سیاہ پتھر کی, حجر اسود کی, خانہ کعبہ کی, مقام ابراہیم کی, ان میں سے کسی بھی چیز کی عبادت نہیں کرتے, بلکہ ہمارے لیے یہ اس لیے لائق تعظیم اور عزت ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء یا انبیاء کرام علیہ السلام کے اہل بیت آل اطہار کے ساتھ ہو گئی. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے یہودی تابوت سکینہ میں موجود تبرکات سے ایک نسبت رکھتے ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یقیناً ایسے ہی ہے جو آرک آف کووننٹ ہے, جو ہمارا بھی ایک اٹیچمنٹ ہے. لیکن اس میں بالخصوص جو ہمارے ہاں وہ لوگ جو یعنی آئیڈل ورشپ کی طرف جاتے ہیں, ان کا رجحان عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شاید مسلمان بھی بلیک اسٹون کی نعوذ باللہ عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ اپنی ذات میں نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے, لیکن قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی, اس کی زبان بھی ہوگی, اور یہ لوگوں کی شفاعت کروائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ. بلکہ ہندوؤں میں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان کا جو وشنو بھگوان ہے اس سے ملاتے ہیں یہ, جس طرح سے وہ ان کو معاذ اللہ مطلب پوچھتے ہیں اس طرح سے حجر اسود کو. ایسا بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں. ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے, ہم اس کی تعظیم اور عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کے انبیاء
کے ساتھ. درست ہو گیا. جہاں تک آپ نے حجر اسود اور خانہ کعبہ کی تاریخ اس اعتبار سے کہ اس کو کہاں کہاں نعوذ باللہ اس کی حرمت کو تعظیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں 3 ربیع الاول 64 ہجری کو خانہ کعبہ میں جب یعنی نعوذ باللہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تو حجر اسود نعوذ باللہ من ذالک جل کر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اور یہ جو 3 ٹکڑوں میں باقاعدہ نعوذ باللہ من ذالک حجر اسود تقسیم ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ابھی میں آگے بھی بیان کروں گا کہ اب جو حجر اسود ہمارے سامنے موجود ہے یہ تقریباً 14 ٹکڑوں کے اندر موجود ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے جو باقاعدہ آگ برسائی گئی اس کا ذکر ابھی آگے بھی خانہ کعبہ کے حوالے سے میں کرتا ہوں. قرامطہ نے 317 ہجری میں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے کہ حجر اسود کو وہ اکھاڑ کر لے گئے. آگے جا کے اس کی پوری ڈیٹیل لوگوں کو بتائیں گے. اسی طرح 363 ہجری میں ایک شخص نے نعوذ باللہ حجر اسود کو کدال ماری جس سے اس کو صدمہ پہنچا. یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کا وجدان اور ان کا جنون یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے خانہ کعبہ کے غلاف کو کاٹ لیں, برکت حاصل کر لیں گے. تو اسی طرح بعض لوگوں کے قلب و ذہن میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ حجر اسود کو توڑ کر پتھر کو توڑ کر ہم اپنے ساتھ لے جائیں. تو اس اعتبار سے بھی بعض لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک کسی نے یہاں پر جیسے 363 ہجری کا واقعہ ہے ایک شخص نے کدال مار کر توڑ کر اس پتھر کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے 414 ہجری میں بھی ایک شخص نے یہی کوشش کی کہ وہ اس کو توڑنے کے بعد اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا رہا. تو اس دور میں ناخن کے برابر کہا جاتا ہے کہ اس کو نعوذ باللہ من ذالک نقصان پہنچا. سن 919 ہجری میں بھی ایک اجمی شخص نے یہاں لوہے کا لٹھ مار کر نعوذ باللہ من ذالک اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کو مختلف ادوار میں نقصان پہنچایا گیا. لیکن خاص طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں جب یزید نے نعوذ باللہ من ذالک امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد باقاعدہ جب یعنی خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور جبل ابو قبیس سے باقاعدہ منجنیق کے ذریعے سے بیت اللہ پر پتھر پھینکے گئے, جی یہاں پر آگ برسائی گئی تو نعوذ باللہ بیت اللہ کا جو غلاف مبارک تھا وہ جل گیا. حجر اسود کو بھی یعنی آگ سے نقصان پہنچا اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ اس وقت سیاہ بھی زیادہ ہو گیا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پہلی مرتبہ حجر اسود کی صفائی ستھرائی اور اس کی محبت کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے اس کے گرد چاندی کا باقاعدہ ایک حلقہ تعمیر کروایا. اور یہ جو تاریخ ہے یہ سن 64 ہجری کے واقعے کے اعتبار سے اس کو رپورٹ کیا. اور یہی وہ موقع ہے جہاں پہ چاندی کا حلقہ بھی بنا اور یہی وہ موقع ہے کہ پہلے چمڑے کا غلاف ہوتا تھا آپ نے ریشم کا. جی آپ نے باقاعدہ غلاف چڑھانے کا بھی یہاں پر اہتمام کیا اور چاندی کا ایک حلقہ بھی یہاں پر بنا دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خلافت راشدہ کے دور سے چلتے چلتے لے کر بالآخر جب سلطنت عثمانیہ کے دور پر بات آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا جو ننیال ہے قبیلہ جرہم ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. لیکن جب بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلطان مراد خان جو سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم یعنی ایک حکمران گزرے ہیں, آپ کے عہد میں سن یعنی 1000 ہجری کے قریب کا دور یہ ہے کہ جس میں باقاعدہ خانہ کعبہ میں سیلاب آیا اور کہا جاتا ہے کہ اس قدر شدید طوفان تھا کہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ یہاں پر حجاج کرام اور جو عمرہ کرنے والے افراد تھے وہ اس سیلاب کے اندر شہید ہو گئے. اور نتیجتاً خانہ کعبہ کی دیوار کو نقصان پہنچا, غلاف کو نقصان پہنچا, اس کا شاذروان مقام ابراہیم ان مقدسات کو نقصان پہنچا. یعنی یہ شعبان سے لے کے 10 رمضان تک یہ معاملہ رہا تقریباً یعنی ایک طویل یعنی ایک ماہ کا جو عرصہ جو ہے اس میں گزر گیا. تو حضرت سلطان مراد خان کو جب اس کی باقاعدہ اطلاع پہنچی تو آپ نے 16 ربیع الثانی کو سن 1040 ہجری میں باقاعدہ اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا اور تقریباً یعنی کئی ماہ تک یہ کام جاری رہا. اور آپ نے دوبارہ حجر اسود کو اس کے مقام سے, کیونکہ وہ یعنی اپنے مقام پر موجود اس انداز سے نہ رہا, تو آپ نے اس کی تنصیب کا عمل دوبارہ مکمل فرمایا. جی اور اس کے بعد چاندی کا جو حلقہ تھا وہ اس کے گرد دوبارہ جب وہ بہتر انداز سے لگایا کہ. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حجاز مقدس میں جو خادم الحرمین الشریفین ہیں وہ باقاعدہ ہر سال اس کی تزیین و آرائش کے لیے اپنی خدمات کو سرانجام دے رہے ہیں. اور تاحال آپ کو اگر آپ کو وہ حلقات دیکھنے ہوں تو جو مارد ہے خانہ کعبہ کا جو میوزیم مکہ مکرمہ میں بنا ہوا, آج بھی آپ جا کر دیکھیے ان مقدس مقامات کی اس قدر خوبصورت انداز سے اس وقت یعنی حجاز مقدس میں اس کی تعظیم کی جاتی ہے, اس کا ادب کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر ان میوزیمز میں ان تمام تر حلقوں کو محفوظ رکھا گیا ہے. ان جگہوں کو ضرور اپنے سامنے پیش یعنی وہ پورے ایک تاریخ کو محفوظ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں علامہ صاحب اب ایک اور بڑا درد سوز واقعہ, اور ظاہر ہے اسی میں چونکہ چاہتا تھا کہ وہ پورا ایک واقعہ بڑا طویل ہے وہ الگ سے بیان ہونا چاہیے. کرامتہ سردار جو تھا ظاہر اس نے ابو طاہر نے بیت اللہ پر چڑھائی کی اور حجر اسود کو وہ اکھاڑ کر بحرین لے گیا. 22 برس تک یہ حجر اسود جو ہے جدا رہا ہے خانہ کعبہ سے. اور ظاہر ہے اس کی میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ بتائیے, کیونکہ وہ جو اس کا ویژن تھا معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک, مطلب اس کی سوچ یہ تھی, ویژن کیا تھا, سوچ یہ تھی اور گندی سوچ تھی, انتہائی گھٹیا سوچ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہاں پہ تعمیر کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ وہاں پہ آ کے طواف کریں. وہ کیا ہوا تھا, جدا ہونا اور پھر پلٹنا, وہ ایک عشق کی بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا قرامطہ ایک ملحد اور بے دین فرقہ تھا اور ابو طاہر جو ہے وہ اس کا سردار تھا. اس نے اور بہت سارے کام کیے اور خاص طور پر آخر کے اندر حملہ کرتا کرتا وہ اس نے حرمین طیبین پہ حملہ کیا اور خاص حج کے دنوں کے اندر 317 ہجری کے اندر اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو احرام کی حالت میں کوئی عبادت کر رہا تھا, کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا, 30,000 لوگ شہید کیے, 30,000 کے قریب لوگ. اور چاہے زمزم جو ہے وہ خون سے بھر گیا اور لاشوں سے بھر گیا.
اور مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا. وہ شراب پیتا رہا وہاں پہ کھڑے بالکل کھڑے ہو کے شراب پیتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بڑے غلط قسم کے الفاظ کہے کہ اللہ جو ہے وہ خلق کرتا ہے اور میں فنا کرتا ہوں اور میرا یہ کام ہے اور میں اس طرح طاقت رکھتا ہوں. بلکہ اس نے یہ دعویٰ بھی معاذ اللہ کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کا گھر ہوتا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا. بالکل اسی طرح میں یہاں پر کھڑا ہوں اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں, اگر تم کہتے ہو اللہ کا گھر ہے تو مجھ پر عذاب آ جاتا. اس کے بعد اس ظالم نے سب کچھ کرنے کے بعد آخر کے اندر جو کام کیا وہ یہ کیا کہ حجر اسود کو کھیڑ کے لے گیا. اس کو پتا تھا کہ یہ مقناطیسی پتھر ہے, لوگ اس کی طرف کھنچے ہوئے آتے ہیں, تو میں اس کو لے کر جاؤں گا. بحرین کے اندر ہجر شہر کے اندر لے کے گیا, وہاں دارالہجرہ بنایا. اس سے پہلے ایک اور چیز, میزاب رحمت کو بھی نکالنے کی کوشش کی اس کے لوگوں نے. میزاب رحمت, مقام ابراہیم, ان تمام مقدسات کو جو ہے نا اس نے لے جانے کی کوشش کی, لیکن مقام ابراہیم کو چھپا دیا گیا اور محفوظ کر لیا گیا. یہ حجر اسود کو لے کر چلا گیا اور وہاں ہجر شہر کے اندر دارالہجرہ بنایا اور وہاں پر رکھا, اور لوگوں سے کہا کہ اب حج یہاں پر ہوا کرے گا. لوگوں کو ہر طرف سے دعوت دی کہ لوگ یہاں آئیں, لیکن شاندار محل بنایا تھا, شاندار قسم کا محل, لیکن کوئی بھی شخص حج کرنے کے لیے نہیں گیا اور کوئی بھی اس کی طرف 22 سال تک اس نے رکھا, انتظار کرتا رہا. 22 برس تک اس نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے جدا رکھا, اور اس دوران کئی بادشاہوں نے اس کو آفر کی کہ بھائی اتنے دراہیم لے لو, دینار لے لو اور اس کو واپس کر دو, لیکن وہ تیار نہیں ہوا. ضدی انسان تھا, ملحد تھا, بے دین قسم کا تھا, شدت پسند تھا. اس کے بعد اس نے اپنے جو سربراہ تھا اس کو پیغام بھیجا کہ میں نے یہ عظیم کام کیا, تو اس نے اس کے سرزنش کی کہ تو نے ایک تو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے لوگوں کے قتل عام کیا اور حجر اسود دے کر آ گیا, اور اگر تو واپس نہیں کرے گا تو میں تیرے خلاف جو ہے لشکر نکالوں گا. تو اس وقت جو ہے اس نے حجر اسود واپس کیا, اور پہلے تو یہ کہنے لگا کہ بھائی وہ تو کہیں آگے پیچھے ہو گیا. جب مانگا گیا کہ بھائی دو بہت زیادہ شدت بڑھ گئی عالم اسلام کے اندر, اور عباسی خلفاء نے بھی کہا, پہلے کہنے لگا بھائی وہ پتھروں کے اندر کہیں مل گیا ہے, اور کوئی اور کہا کہ پتھروں کے اندر مل گیا تو ہم تمیز کر لیتے ہیں. بہت سارے پتھر تھے, کہا کہ حجر اسود کی تمیز یہ ہوگی کہ وہ جلے گا نہیں, وہ ڈوبے گا نہیں, اور فرمایا کہ اس کی اپنی ایک کشش ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے حجر اسود کو لایا گیا اور لا کر دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر دو باتیں تنصیب کی. کہا یہ جاتا ہے اور روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جن اونٹنیوں پر اس کو سوار کر کے جب بحرین لے جایا جا رہا تھا تو کئی اونٹنیاں راستے میں ہلاک ہو گئی, اور جب اسے واپس لایا جا رہا تھا تو اونٹنی جو ہے وہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑتی تھی کہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی تیز رفتاری سے کیسے دوڑتی ہے. بالکل جیسے ماں اور بچے والی بات ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز جیسے کل شیء یرجع الی اصلہ, اس کا جو مقام تھا, اس کا جو اصل تھا, مقناطیس کی طرح وہ کھنچتا ہوا اپنے اصل کے اندر آ کر وہیں پر قرار پاتا ہے اور وہیں پر اس کو سکون آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز کو لے جانے کی کوشش کی, لیکن اس کو پتا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت و تعظیم ہے, لوگ اسے پیار کرتے ہیں. اس کو لے کے جاؤں گا تو سب لوگ بحرین کے اندر آ کر جو ہے وہ حج کریں گے. اس لیے اس پتھر کو, اس رکن کو جو ہے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت حاصل ہے. اور جتنا تاریخ کا ذکر کیا گیا کہ ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی آ کر وہاں اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا, کسی نے ہتھوڑے مارے, کسی کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن آج تک بحمداللہ تبارک و تعالی وہ جنتی پتھر وہاں پر موجود ہے اور لوگوں کے گناہوں کو کھینچ کر وہ ابیض سے اسود ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا بوسہ لینے کی تقبیل کی یا استلام کی رب تبارک و تعالی. آمین. کیا خوبصورت بات ہے جی. آخر میں اب یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہوگا, اور میرا خیال ہے اس وقت کامنلی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک وہ بات نہیں بتائی, میں نے بالکل آخر کے لیے سوچ کے رکھی تھی کہ آپ سے پوچھوں گا. جیسا کہ ابتدا میں بات ہوئی کہ یہ سفید رنگ کا یاقوت یا سفید رنگ کا موتی ہے جو جنت سے اتارا گیا. اچھا, اب بات یہ کہ اس کا رنگ سیاہ کیسے ہو گیا, اسے حجر اسود کیوں کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں نے ایک اور بات دیکھی کہ جو عیسائی مورخین ہیں یا جو غیر مسلم مورخین ہیں انہوں نے اسے شہاب ثاقب بھی کہا ہے, لاوا بھی کہا ہے, مختلف قسم کی توجیحات پیش کی ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ بڑا فہم ہے اس بارے میں. ذرا یہ بتائیے کہ غیر مسلموں کا جو عقیدہ ہے حجر اسود کے حوالے سے کیا ہے, اور پھر حجر اسود ظاہر ہمارے لیے فائنلی ہمیں یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ جب بھی ہم عمرے پہ جائیں, حج پہ جائیں, تو ہمیں کس انداز سے اب حجر اسود کی تعظیم کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحجر والمقام یاقوتتان من الجنہ, کہ مقام ابراہیم کا پتھر اور حجر اسود جو یہ پتھر ہے یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں. اور فرمایا اشد بیاضا من اللبن, جب یہ آئے تھے نا تو دودھ سے زیادہ سفید تھے. سودتہ خطایا بنی آدم, بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا. اس مقام پہ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ دیکھو تمہارے گناہوں سے جنت کا پتھر سیاہ ہو گیا, تو اندر دل کا عالم کیا ہوگا, یہ دل کتنا سیاہ ہو سکتا ہے, اس دل پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے, اور گناہوں سے اپنے دل کو, اپنے آپ کو کتنا زیادہ بچانا چاہیے. اب جو اس کی جو چمک ہے نا, اصل حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی چمک دمک کو, اس کی خوبصورتی کو, اس کے نور کو اللہ نے اب بھی پردے میں رکھا ہوا. اگر اس سے وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو حجر اسود کی روشنی سے مشرق و مغرب جگمگانا شروع ہو جائے. کہ پردے میں غیب کی نظر ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہم جوڑتے ہیں کہ چونکہ پردے میں ہے نا, غیب کی نظر
غیب والا ہی اسے دیکھے، اور جن کی نظر ظاہری نظر تھی نا انہوں نے اسے دیکھا، آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اسپرنگر نام آتا ہے، علی بے نام آتا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے آ کر جب اسے دیکھا کہ بھئی تحقیق کریں، اور اسلامی لبادے میں آئے اسے دیکھنے کے لیے، تو آ کر دیکھا تو اس پہ کچھ جلنے کے آثار، مسلمان بن کے آئے تھے، مسلمان بن کے آئے، جلنے کے آثار بھی تھے۔ تو اب انہوں نے جب اپنی اس ماہرانہ نظر سے دیکھا اور دنیاوی نظر سے دیکھا، تو ان کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہٹ کے پتھر ہے نا وہ لاوے کا پتھر ہی ہوتا تھا، جو پہاڑ کے اندر جل کے نکلتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لاوا ہے، تاریخ ان کے سامنے نہیں تھی کہ کبھی یہ آگ کی نظر بھی ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ سیاہی آ گئی ہے، یہ ان کی نظر میں نہیں تھا، تو سب سے ہٹ کے لاوا تھا، سامنے نہیں تھا ان کے۔ ہاں اچھا، شہاب ثاقب کا بھی دنیا میں تصور نہیں آیا تھا تو یہ لاوے تک ہی پہنچے۔ اچھا، اب یہ شہاب ثاقب کا جب تصور آ گیا تو برٹن جیسے ایک مورخ ہیں عیسائی، انہوں نے کہا کہ عبداللہ اپنا نام رکھا اور حج کرنے کے لیے گئے کہ میں خاص طور پہ دیکھوں گا کہ یہ کیا ہے، تو جا کر پھر انہوں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا یہ تو شہاب ثاقب کا ایک پتھر۔ اچھا، اب شہاب ثاقب آ گیا تھا تو انہوں نے اس کو شہاب ثاقب کے حوالے کر دیا کہ اس کے اثرات ملتے ہیں، اس سے یہ مماثلت ہوتی ہے، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ وہ ایک ظاہری نظر سے دیکھا گیا تھا۔ لیکن جب اس کو اس نظر سے دیکھا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ جو تعظیم شاعر ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا، جب دل کی تعظیم سے دیکھا جاتا ہے اور آنکھوں کے نور سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے کسی پتھر کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس پتھر کو اللہ پاک نے جنت سے بھیجا ہے، اور اس کی جو سفیدی ہے یا تو گناہوں کی وجہ سے وہ ہمارے سیاہی کی طرف مائل ہوئی ہے، یا یہ کبھی آگ میں جلنے کی وجہ سے کبھی یہ سیاہی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئی۔ اچھا، اب ایک بات جو بڑی اہم ترین، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اب جب کیونکہ عمرہ بھی ماشاءاللہ کھل گیا ہے، اور اللہ کرے اسی انداز سے کھلا رہے، اسی انداز سے اب جو ہے یہ عمروں کا سلسلہ رہے، یہ حج کا سلسلہ رہے، ہم تمام گناہگار جو ہمیں سن رہے ہیں، میری سب کے لیے دعائیں ناظرین، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بہت جلد ہم سب کی حاضریاں انشاءاللہ خانہ کعبہ میں ہو اور ہم بھی حجر اسود کا دیدار کریں، اس کو بوسہ دیں، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اچھا، اب جب ہم حجر اسود کو اب دیکھیں تو اب تعظیم کا اینگل کچھ اور ہونا چاہیے نا، گفتگو بھی بہت ہو چکی، لوگوں نے سن بھی لیے۔ دوسرا ایک اور بات خاص طور پہ یہ بتائیے کہ کل بروز محشر یہ عقیدت مندوں کے ساتھ اپنے کیا کرے گا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو آنکھیں بھی دی جائیں گی، اس کو زبان بھی دی جائے گی، تو کل بروز محشر اس کا کیا کردار ہوگا یہ بھی بتانا ہے۔ جی یقیناً، اب یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی وہ آیات طیبہ نا جس میں لہو اور لعب کے الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں کھیل تماشے کا بڑا غلبہ ہے، اور اللہ پاک سرزمین عرب اور سرزمین حجاز کو کھیل تماشوں سے محفوظ رکھے، وہاں جانے والوں کی جو نگاہیں ہیں اس میں عقیدت بڑی لازم ہے، دل کی تعظیم بڑی لازم ہے، وہاں پر جائیں تو اس نظر سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ نہیں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک خدائی کیمرہ ہے جو وہاں لگا ہوا ہے، ہر حرکت کو محفوظ کر رہا ہے، ہر ایک کے دل کی کیفیت کو محفوظ کر رہا ہے، اور یہ صفت صرف حجر اسود کی نہیں ہے، یہ کائنات میں جتنی چیزیں شاعر اللہ ہے نا وہ ہر چیز ہماری حرکتوں کو محفوظ کر رہی ہے۔ خود بیت اللہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی بھی آنکھیں ہوں گی، اس کا بھی دل ہوگا۔ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ قیامت کے دن قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، نہیں، سورہ بقرہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آل عمران آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ شاعر اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن بتائیں گے یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس نے مجھے عقیدت سے دیکھا ہے، اس نے مجھے محبت سے دیکھا ہے، اس نے مجھے غفلت سے دیکھا ہے، تو بڑی عقیدت کے ساتھ جائیں۔ اور پھر حجر اسود جب قیامت کے دن نمودار ہوگا، اس روشنی سے چمک رہا ہوگا جو حقیقی روشنی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس وقت پردے ہٹے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت حضور نے فرمایا شافع یشفع، اس دن وہ شفاعت کرنے والا یہ شفاعت کرنے والا پتھر ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا پتھر ہے، اور یہ اس وقت جا کے کہے گا یا اللہ یہ میرا عقیدت مند میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، اصطلاح کیا تھا، تو جس کی دنیا میں یہ کیفیت ہو، حضور نے فرمایا کہ ان مسح الحجری، صرف اس کو ہاتھ لگا لینے سے یحط الحطایا حتن، انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دنیا میں گناہ بخشوا دیتا ہے، اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ نصیب۔ سبحان اللہ جی، تینوں اب آپ کا بہت شکریہ۔